بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دسمبر کی وہ رات قیامت کی حد تک ٹھنڈی تھی۔ باہر گرتی ہوئی برف نے پوری وادی کو سفید کفن پہنا دیا تھا اور میں اپنے لکڑی کے پرانے گھر میں انگیٹھی کے پاس بیٹھی اپنی سانسوں کی گنتی کر رہی تھی۔ گھر کے اندر کی خاموشی باہر کے طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ یہ خاموشی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے تک یہاں میری دادی بی بی زیتون کی تسبیح کی آواز گونجتی تھی، مگر اب وہ منو مٹی تلے سو رہی تھیں اور میں اشال 20 سال کی عمر میں اس ویران پہاڑی پر بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے پاس نہ کھانے کو روٹی تھی اور نہ جلانے کو لکڑیاں، بس کیتلی میں ابلتا ہوا قہوہ تھا جس کی بھاپ میں میں اپنا دھندلا مستقبل دیکھ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ایک ہلکی سی آواز ہوئی، ٹھک ٹھک۔ یہ دستک اتنی مدھم تھی کہ مجھے لگا شاید ہوا کا کوئی جھونکا ہے یا شاید میرا وہم۔ میں نے دھیان نہیں دیا، مگر کچھ لمحوں بعد دوبارہ وہی آواز آئی، اس بار ذرا تسلسل سے، جیسے کوئی بہت کمزوری سے اپنی انگلیاں لکڑی پر مار رہا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ اتنی رات گئے اور اس طوفان میں کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو دن میں بھی کوئی راستہ بھول کر نہیں آتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی، میرے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ ڈر اور بھوک نے میری حواس پر قبضہ کر رکھا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ باہر سے کسی کے بھاری سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، جیسے پھیپھڑے پھٹ رہے ہوں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے ہی برفانی ہوا کا ایک تھپیڑا میرے منہ پر لگا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری حلق میں چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ دہلیز پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا تھا، ایک ایسا بوڑھا فقیر جس کے جسم پر گوشت برائے نام تھا اور جلد سوکھی مٹی کی طرح پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا، اور سب سے عجیب چیز اس کی بو تھی، جیسے صدیوں پرانی بند کوٹری کا دروازہ کھول دیا گیا ہو۔ ایک عجیب سی بساند جس نے میرا سر چکرا دیا۔ وہ سردی سے اس طرح کانپ رہا تھا کہ اس کے دانت بجنے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنا سوکھا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تھوڑی دیر کے لیے اندر آنے دو۔ باہر موت کھڑی ہے، اگر میں وہاں رہا تو جم جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا خوف ایک لمحے کے لیے ہمدردی میں بدل گیا۔ دادی ہمیشہ کہتی تھیں، اشال کبھی کسی لاچار کو اپنے دروازے سے مایوس مت لوٹانا، شاید یہی نیکی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میں نے دل کڑا کیا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کا لمس اتنا ٹھنڈا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا میں نے کسی لاش کو چھو لیا ہے۔ میں اسے سہارا دے کر اندر لائی اور انگیٹھی کے پاس بٹھا دیا۔ وہ آگ کے بجھتے ہوئے کوئلوں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں نے جلدی سے قہوہ پیالی میں ڈالا اور اس کے آگے کیا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، یہ پانی میری سردی نہیں مار سکتا بیٹی، میرے اندر صدیاں جم گئی ہیں۔ مجھے کوئی گرم کپڑا دے دو، کوئی ایسی چیز جس میں تپش ہو، ورنہ میں نہیں بچوں گا۔ میں پریشان ہو گئی۔ گھر میں تو اوڑھنے کو کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں تھا۔ خود میں نے ایک پھٹی ہوئی شال پہنی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، خالی دیواریں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ تبھی میری نظر کونے میں رکھے اس پرانے صندوق پر پڑی جو دادی کی سب سے خاص نشانی تھی۔ میرے ذہن میں کشمکش چل رہی تھی۔ یہ صندوق دادی نے کبھی نہیں کھولا تھا۔ وہ کہتی تھی اس میں میری آخری امانت ہے، لیکن اب ان کے جانے کے بعد اس امانت کا وارث کون تھا سوائے اس مرتے ہوئے فقیر کے؟ میں نے بھاگ کر صندوق کی چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ اندر سے عطر کی پرانی خوشبو آئی۔ میں نے سامان ہٹایا تو سب سے نیچے ایک سیاہ رنگ کا کمبل رکھا تھا۔ یہ کالی بھیڑ کی اون سے بنا ہوا تھا اور چھونے میں اتنا نرم تھا کہ ہاتھ پھسل جائے۔ اس پر عجیب و غریب دھاگوں سے کچھ بنا ہوا تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل لالچی ہو گیا۔ اتنی قیمتی چیز میں اس گندے فقیر کو دے دوں؟ یہ تو خراب ہو جائے گا۔ میں اسے خود بھی تو رکھ سکتی ہوں۔ لیکن پھر فقیر کے حلق سے ایک دردناک خرخراہٹ نکلی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک رہی تھی۔ میں نے سوچا، اشال، چیزیں انسانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ میں نے وہ بھاری سیاہ کمبل نکالا اور جلدی سے اس چٹرتے ہوئے بوڑھے کے اوپر ڈال دیا اور اسے اچھی طرح ڈھانپ دیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی کمبل اس کے جسم سے لگا، کمرے میں موجود وہ عجیب سی بو ختم ہو گئی اور فقیر کا کانپنا فوراً رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے اسے ماں کی گود مل گئی ہو۔ میں بھی تھکن سے چور تھی، وہیں قالین پر سر ٹیک کر بیٹھ گئی اور پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ نیند میں مجھے عجیب خواب دکھائی دیے۔ مجھے لگا جیسے گھر کی دیواریں بڑی ہو رہی ہیں اور فرش کے نیچے سے گھڑیوں کے ٹک ٹک کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔
پھر میں نے دادی کو دیکھا، وہ دور کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک فکر بھی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ طوفان تھم چکا تھا اور کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ ہوا میں گلاب اور مشک کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور صوفے کی طرف دیکھا۔ وہاں وہ میلا کچیلا فقیر نہیں تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صوفے پر وہ کالا کمبل موجود تھا، مگر اب اس کا رنگ کالا نہیں رہا تھا۔ وہ دودھ جیسا سفید ہو چکا تھا اور اس میں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کمبل کے نیچے کوئی موجود تھا، مگر وہ جسامت میں اس بوڑھے فقیر جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کمبل کا کونا پکڑا اور آہستہ سے اسے ہٹایا۔ جو چہرہ میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر مجھے اپنی عقل پر شک ہونے لگا۔ وہاں ایک 25-26 سال کا نوجوان لیٹا تھا، جس کے چہرے پر بلا کی جاذبیت تھی۔ اس کے بال سنہری تھے اور وہ کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں، بالکل نیلم جیسی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ ڈرو مت ایشال، میں وہی ہوں جسے تم نے رات پناہ دی تھی۔ میں دیوار سے لگ گئی اور لرزتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور وہ بوڑھا کہاں گیا؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد مجھ سے بہت اونچا تھا۔ اس نے کہا، میں شمال کے جنات کا شہزادہ زایون ہوں۔ ایک جادوگرنی کی لعنت نے مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ صدیوں سے میں اپنی جوانی کی تلاش میں تھا، اور وہ جوانی مجھے تمہاری نیکی اور اس کمبل نے لوٹائی ہے۔ مگر سنو، ابھی خوش ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ہم نے ایک مصیبت ٹالی ہے، مگر دوسری کو دعوت دے دی ہے۔ وہ جادوگرنی زربانو، جسے تم لوگ وقت کی چور کہتے ہو، اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کا قیدی آزاد ہو گیا ہے۔ وہ آ رہی ہے، اور اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہاری جوانی بھی چرا لے گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی باہر سے ایک ایسی بھیانک چیخ سنائی دی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آواز کسی انسان یا جانور کی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود ان پہاڑوں کا سینہ پھٹ گیا ہو اور اس میں سے صدیوں کا درد چیخ بن کر نکلا ہو۔ زایون نے بجلی کی سی تیزی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھڑکی کے سامنے سے ہٹا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چہرہ جو کچھ لمحے پہلے شہزادوں جیسا پرسکون تھا، اب اس پر شدید تشویش اور جنگجوؤں والا جلال تھا۔ اس نے اپنی نیلم جیسی نیلی آنکھوں کو میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، ایشال، اپنی سانسیں روکو۔ وہ صرف آواز نہیں ہے، وہ موت کا بلاوا ہے۔ زربانو پہنچ چکی ہے اور وہ اکیلی نہیں آئی، وہ اپنے ساتھ وقت کا طوفان لائی ہے۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، میرا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ ابھی تو میں نے اس نوجوان کے وجود کو سمجھنا شروع کیا تھا کہ ایک نئی افتاد آن پڑی۔ میں نے لرزتے ہونٹوں سے پوچھا، زایون، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتی ہے؟ میں نے تو صرف ایک نیکی کی تھی۔ زایون نے کمرے کے وسط میں پڑے اس سفید کمبل کی طرف دیکھا جو اب عجیب انداز میں تھرتھرا رہا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی چیز قید ہو جو باہر نکلنے کے لیے بے چین ہو۔ زایون نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ کمبل اٹھایا اور اسے میرے کندھوں پر ڈال دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ کمبل اب بھاری نہیں تھا، بلکہ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس میں سے نکلنے والی حرارت بہت شدید تھی۔ زایون نے میرے دونوں کندھے تھام کر کہا، میری بات غور سے سنو لڑکی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، شاید چند لمحے۔ تمہاری دادی بی بی زیتون کوئی عام بوڑھی عورت نہیں تھی، وہ ان پہاڑوں کی محافظ تھی اور قدیم علوم کی ماہر تھی۔ یہ کمبل انہوں نے صرف بھیڑ کی اون سے نہیں بنا تھا، بلکہ اس کے ہر دھاگے پر انہوں نے حفاظتی حصار باندھے تھے۔ جب تم نے یہ کمبل مجھ پر ڈالا تو اس نے زربانو کی اس لعنت کو چوس لیا جو اس نے مجھ پر ڈالی تھی۔ اب میری وہ کھوئی ہوئی صدیاں، وہ بڑھاپا اور وہ تمام کالی طاقت اس کمبل کے اندر قید ہے۔ زربانو مجھے مارنے نہیں آئی، وہ یہ کمبل لینے آئی ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کی خوراک ہے۔ وہ وقت کھاتی ہے ایشال، وہ جوانوں کی عمریں چرا کر زندہ رہتی ہے، اور اگر یہ کمبل اسے مل گیا تو وہ صرف مجھے نہیں بلکہ پوری دنیا کو بوڑھا کر کے راکھ کر دے گی۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھر کی چھت پر کسی چیز کے اترنے کی زوردار آواز آئی۔ پورا گھر لرز اٹھا، چھت کی لکڑیوں سے گرد نیچے گرنے لگی اور اچانک کمرے میں موجود گلاب اور مشک کی خوشبو غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک انتہائی کریہ بدبو نے لے لی، جیسے سڑتے ہوئے گوشت اور گندھک کی بو ہو۔ میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ زایون نے مجھے اپنے پیچھے چھپایا اور بلند آواز میں پکارا، سامنے آؤ زربانو۔ چھپ کر وار کرنا تو کمزوروں کا کام ہے، اگر تجھے اپنی موت عزیز ہے تو اندر آ جا۔ باہر سے ایک کہکہا بلند ہوا،
ایک ایسا خشک اور کھردرا کہا جیسے خشک پتوں کو مسلا جا رہا ہو۔ پھر ایک آواز گونجی جو دیواروں کے آر پار ہو رہی تھی، زایون، میرے پیارے شہزادے، تو نے پھر غلطی کر دی۔ تو سمجھتا ہے کہ تو جوان ہو گیا ہے تو مجھ سے جیت جائے گا؟ تیری طاقت ابھی کچی ہے اور میرا غصہ صدیوں پرانا ہے۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے اور وہ کمبل مجھے دے دے، شاید میں تجھے دوبارہ بڑھاپے کی قید میں نہ ڈالوں، بس تیری بادشاہت چھین لوں گی۔ زایون نے میری طرف مڑ کر سرگوشی کی، ایشال، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ کمبل اپنے جسم سے مت اترنے دینا، یہ اب تمہاری ڈھال ہے، جب تک یہ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا وقت نہیں چرا سکتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر ہم کریں گے کیا؟ یہ لکڑی کا گھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زارون نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک کمرے کا منظر بدلنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کی دیواریں جو مضبوط دیار کی لکڑی سے بنی تھیں، ان کا رنگ تیزی سے کالا پڑنے لگا، لکڑی گلنے لگی اور اس پر دیکھتے ہی دیکھتے پھپھوندی لگ گئی، لوہے کی کیلیں زنگ آلود ہو کر گرنے لگی۔ میں نے چیخ مار کر زایون کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے زایون؟ میرا گھر مر رہا ہے، زایون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ وقت کی دھول پھینک رہی ہے، وہ چیزوں کی عمر بڑھا رہی ہے تاکہ یہ گھر ہمارے اوپر ہی گر جائے۔ باہر نکلو ایشال، فوراً باہر نکلو۔ ہم دروازے کی طرف بھاگے۔ زایون نے ایک زوردار لات مار کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر لکڑی کا دروازہ جو کل تک مضبوط تھا اب وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ زایون کی لات لگتے ہی وہ ریت کی طرح بکھر گیا۔ ہم باہر نکلے تو وہاں کا منظر قیامت خیز تھا۔ دن کا وقت ہونے کے باوجود آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور سورج کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پورے پہاڑ پر ایک عجیب سی سرمئی دھند پھیلی ہوئی تھی اور ہمارے گھر کے سامنے ہوا میں معلق وہ کھڑی تھی، زربانو۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ خوفناک چیز نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک عورت تھی مگر اس کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ لمبا تھا۔ اس کا لباس کالے دھوئیں کا بنا ہوا لگ رہا تھا جو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھریوں کا جال تھا مگر اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ اس کے ہاتھ سوکھے ہوئے پنجوں کی طرح تھے جن کے ناخن خنجر کی طرح لمبے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائی تو اس کے منہ میں کالے اور ٹوٹے ہوئے دانت نظر آئے۔ اس نے اپنا پنجہ ہماری طرف کیا اور بولی، آخر کار چوہا بل سے باہر آ ہی گیا، اور ساتھ میں وہ ننھی چڑیا بھی ہے جس نے میرے کھیل میں ٹانگ اڑائی ہے۔ زایون میرے آگے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کچھ عجیب الفاظ پڑھے۔ اس کے ہاتھوں سے نیلی روشنی نکلی اور زربانوں کی طرف بڑھی، مگر زربانوں نے بائیں ہاتھ کے اشارے سے اس روشنی کو ایسے جھٹک دیا جیسے وہ کوئی مکھی ہو۔ وہ ہنسی اور بولی، بچ گانا حرکتیں، زایون تیرا جادو میرے وقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ گھمایا اور زمین پر بڑی برف اچانک پگھل کر کالی کیچڑ بن گئی اور وہ کیچڑ سانپوں کی طرح رینگتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ زایون چلایا، ایشال پیچھے ہٹو، اونچی جگہ چڑھو۔ میں بدحواسی میں پیچھے بھاگی اور گھر کے ساتھ موجود ایک بڑی چٹان پر چڑھ گئی۔ وہ سفید کمبل میرے گرد لپٹا ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے طاقت دے رہا ہو۔ زایون نے زمین پر ہاتھ مارا اور وہاں سے ایک آگ کی دیوار بلند ہوئی جس نے اس کالی کیچڑ کو روک دیا۔ زایون نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور چلایا، ایشال تم یہاں سے بھاگو، جنگل کی طرف جاؤ، وہاں دادی کا پرانا عبادت خانہ ہے، وہ جگہ محفوظ ہے، میں اسے یہاں روکتا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں زایون، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ تمہیں مار دے گی۔ زایون نے غصے سے کہا، پاگل مت بنو، میرے پاس لڑنے کی طاقت ہے، تمہارے پاس صرف کمبل ہے، اگر وہ کمبل اس کے ہاتھ لگ گیا تو ہم دونوں مارے جائیں گے، جاؤ۔ مجبوراً مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ میں نے چٹان سے چھلانگ لگائی اور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے پیچھے دھماکوں اور چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کانٹے دار جھاڑیوں اور پتھروں سے ٹکراتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ میرے پاؤں زخمی ہو رہے تھے مگر خوف نے مجھے رکنے نہیں دیا۔ سفید کمبل میرے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ اچانک مجھے اپنے سر کے اوپر ایک سایہ محسوس ہوا۔ میں نے اوپر دیکھا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ زربانو ہوا میں اڑتی ہوئی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ زایون کو دھوکہ دے کر یا شاید اسے شکست دے کر میرے پیچھے آئی تھی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بھاگ لڑکی بھاگ، دیکھتے ہیں تو اپنے وقت سے کتنا تیز بھاگ سکتی ہے۔ اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ لہرایا اور میرے سامنے موجود تناور درخت جو صدیوں سے کھڑے تھے اچانک سوکھنے لگے۔ ان کے پتے پیلے ہو کر گرنے لگے اور تنے کھوکھلے ہو کر میرے راستے میں گرنے لگے۔ وہ میرے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہی تھی۔ ایک بہت بڑا درخت میرے بالکل سامنے گرنے والا تھا کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دادی کو پکارا، یا اللہ میری مدد کر۔
تبھی وہ سفید کمبل خود بخود میرے سر پر تن گیا اور جیسے ہی درخت اس کمبل سے ٹکرایا وہ درخت راکھ بن کر ہوا میں بکھر گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ کمبل صرف ایک کپڑا نہیں تھا، یہ ایک ہتھیار تھا۔ زربانو یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ زیتون کا جادو ہے، وہ بڑھیا مر کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس نے نیچے اتر کر میرے سامنے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ وہ میرے اتنے قریب آ گئی کہ میں اس کی سڑی ہوئی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا خنجر جیسا ہاتھ میری طرف بڑھایا تاکہ کمبل چھین سکے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو میرا پاؤں پھسلا اور میں کھائی کی طرف گرنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک جھاڑی کو پکڑا اور وہاں لٹک گئی۔ نیچے گہری کھائی تھی اور اوپر زربانو مسکرا رہی تھی۔ اس نے جھک کر کہا، لاؤ میرا کمبل مجھے دے دو، میں تمہیں ایک آسان موت دوں گی، ورنہ میں تمہیں اسی کھائی میں صدیوں تک لٹکا کر رکھوں گی۔ تم نہ مرو گی نہ جیو گی، بس بوڑھی ہوتی جاؤ گی۔ میری گرفت کمزور ہو رہی تھی اور موت میرے سامنے ناچ رہی تھی، مگر تبھی مجھے زایون کی آواز آئی، ہمت مت ہارنا ایشال، میں آ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جنگل کے بیچ میں سے زایون کسی شیر کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر زخم تھے، مگر اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز تھی۔ زربانو نے اسے آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر نفرت ابھر آئی۔ اس نے مجھ سے نظر ہٹا کر زایون کی طرف ہاتھ کیا اور چلائی، رک جا احمق لڑکے، ورنہ میں اس لڑکی کی رسی کاٹ دوں گی۔ زایون وہیں رک گیا، وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے زربانو کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا جو موت اور زندگی کے درمیان لٹک رہی تھی۔ زایون نے کہا، اسے چھوڑ دو زربانو، تمہیں کمبل چاہیے نا؟ میں اسے کہتا ہوں وہ تمہیں دے دے گی، بس اسے اوپر کھینچ لو۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں زایون، ہرگز نہیں، اگر اسے یہ کمبل مل گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ زایون نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پیغام تھا، ایک خفیہ اشارہ جو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کہا، ایشال اپنی جان بچاؤ، اسے کمبل دے دو۔ زربانو نے فاتحانہ انداز میں کہا لگایا، دیکھا آخرکار محبت نے تمہیں کمزور کر دیا شہزادے، لاؤ لڑکی میرا کمبل مجھے دو اور میرا ہاتھ تھام لو۔ میں نے تذبذب کے عالم میں کمبل کو اپنے ایک ہاتھ سے اتارا۔ زربانو کی آنکھوں میں لالچ کی چمک انتہا پر تھی۔ وہ جھکی اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کمبل اس کی طرف اچھالا، مگر وہ کمبل اس کے ہاتھ میں جانے کی بجائے ہوا کے دوش پر لہرایا اور زایون کی طرف اڑنے لگا۔ زربانو کی چیخ نکل گئی، دھوکہ! تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ دراصل یہ کمبل اب میرے اور زایون کے درمیان ایک روحانی رشتے سے جڑ چکا تھا۔ زایون نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور کمبل کو تھام لیا۔ کمبل کو تھامتے ہی اس کے جسم میں جیسے نئی بجلی بھر گئی ہو، اس کے زخم بھرنے لگے اور اس کا لباس دوبارہ سے چمکنے لگا۔ اس نے زربانو کی طرف دیکھ کر کہا، اب مقابلہ برابر کا ہوگا، چڑیل۔ زربانو غصے سے پاگل ہو کر زایون پر جھپٹی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پوری طاقت لگا کر اوپر چڑھی اور زمین پر لیٹ گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ میرے سامنے دو طاقتور قوتیں ٹکرا رہی تھیں۔ زایون جس کے ہاتھ میں اب وہ سفید کمبل ایک تلوار کی طرح چمک رہا تھا، اور زربانو جو اپنے کالے جادو کے زور پر طوفان برپا کر رہی تھی۔ زربانو نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور بادلوں سے کالی بجلی گرائی۔ زایون نے کمبل کو ڈھال بنا کر اسے روکا۔ دھماکے کی آواز سے میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ زایون نے چلا کر مجھ سے کہا، ایشال بھاگو، دادی کے عبادت خانے کی طرف جاؤ، وہاں ایک راز ہے جو اسے ختم کر سکتا ہے، جلدی جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس راز کی بات کر رہا ہے، لیکن مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ میں اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے دوبارہ جنگل کی گہرائی میں بھاگنے لگی، جہاں پرانے درختوں کے درمیان دادی کا وہ چھوٹا سا عبادت خانہ بنا ہوا تھا، جہاں وہ چلا کاٹا کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہے، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اس جنگ کا فیصلہ وہیں ہوگا۔ میرے پیچھے زایون اور زربانو کی لڑائی زمین اور آسمان کو ہلا رہی تھی، اور میں اپنی آخری امید کی طرف دوڑ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی میں عبادت خانے کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ میرے حلق میں اٹکی ہوئی چیخ وہیں دم توڑ گئی جب میں نے عبادت خانے کے نیم تاریک ماحول میں اس سائے کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ یہ سایہ کسی انسان کا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا جسم دھوئیں کی طرح لہراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ میں دہلیز پر جمی کھڑی تھی، پیچھے موت کا طوفان تھا اور آگے یہ نامعلوم خوف۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنی پسلیوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے وہاں؟ میرے سوال پر وہ سایہ آہستگی سے گھوما اور اس کے چہرے کی جگہ صرف دو چمکتی ہوئی سبز آنکھیں نظر آئیں جو اندھیرے میں جگنوؤں کی طرح روشن تھی۔
اس نے کوئی لفظ ادا نہیں کیا، مگر میرے ذہن میں ایک بھاری اور گونجدار آواز ابھری جو کانوں سے نہیں بلکہ براہ راست میرے دماغ میں اتر رہی تھی۔ تم دیر سے آئی ہو ایشال، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں خوف سے دیوار کے ساتھ چپک گئی اور لرزتے ہوئے بولی، تم میرا نام کیسے جانتے ہو اور تم ہو کون؟ کیا تم زربانوں کے ساتھی ہو؟ سائی نے ایک عجیب سی خشک ہنسی ہنسی جس سے عبادت خانے کے در و دیوار کانپ اٹھے، اور وہ بولا، زربانو، وہ چڑیل میرا نام سن کر ہی اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ میں زغ ہوں، تمہاری دادی بی بی زیتون کا غلام اور اس عبادت خانے کا محافظ۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب وقت کا پہیہ الٹا چلے گا اور پرانی بلائیں واپس لوٹیں گی، اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر گئی تھی تاکہ میں تمہیں وہ راز بتا سکوں جو اس کمبل کی گرہ میں چھپا ہے۔ میری سانسیں بحال ہوئیں۔ دادی کا نام سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ ملا۔ میں نے جلدی سے کہا، زیغ، میرے پاس وقت نہیں ہے، باہر زایون زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ جادوگرنی زربانوں سے مار دے گی۔ زایون نے کہا تھا یہاں کوئی راز ہے، مجھے بتاؤ وہ کیا ہے، مجھے اس چڑیل کو روکنا ہے۔ زیغ میرے قریب آیا۔ اس کا دھوئیں جیسا وجود اب ایک بوڑھے آدمی کی شکل اختیار کر چکا تھا جس کی داڑھی زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، جلد بازی مت کرو لڑکی، موت تو آنی ہی ہے، چاہے آج آئے یا کل، لیکن اگر تم نے بنا سوچے سمجھے وہ کمبل استعمال کیا تو تم زربانوں کو مارنے کے بجائے اسے کائنات کی ملکہ بنا دو گی۔ کیا تم جانتی ہو یہ کمبل کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے کہا، مجھے نہیں معلوم، زایون کہتا ہے کہ اس میں اس کی جوانی اور لعنت قید ہے، بس مجھے یہ بتاؤ کہ میں اسے استعمال کیسے کروں۔ زیغ نے سنجیدگی سے کہا، یہ کمبل وقت کا جال ہے، تمہاری دادی نے اسے کالی بھیڑ کی اون اور قرآنی آیتوں کے حصار میں بنا تھا، لیکن اس میں ایک خامی ہے، یہ کمبل کھلا ہوا ہے۔ اگر زربانوں نے اسے اسی حالت میں چھو لیا تو وہ اس کے اندر قید ساری توانائی، ساری طاقت چوس لے گی اور امر ہو جائے گی، پھر اسے کوئی نہیں مار سکے گا۔ تمہیں اس کمبل کا منہ بند کرنا ہوگا، اور وہ صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے۔ باہر دھماکوں کی آوازیں قریب آ رہی تھی، زمین لرز رہی تھی، مجھے لگا جیسے زایون کی طاقت جواب دے رہی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تو بتاؤ نا میں کیا کروں، مجھے پہیلیاں مت سناؤ۔ زیغ نے عبادت خانے کے فرش پر سے ایک پرانی چٹائی ہٹائی۔ نیچے زمین میں ایک چھوٹا سا صندوق دبا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے صندوق کھولا۔ اس میں ایک سنہری سوئی رکھی تھی جو عام سوئی سے کہیں بڑی تھی اور اس میں سے لال رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ زیغ نے کہا، یہ وقت کی سوئی ہے، اسے پکڑو، تمہیں اس کمبل کے آخری کونے پر ایک کچی گرہ ملے گی، تمہیں اس سوئی سے اس گرہ کو پکا کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا ایشال، یہ گرہ تبھی کام کرے گی جب زربانو اس کمبل کو چھو رہی ہوگی۔ اگر تم نے پہلے گرہ لگا دی تو کمبل پتھر بن جائے گا، اور اگر تم نے دیر کر دی تو زربانو طاقت حاصل کر لے گی۔ یہ زندگی کا جوا ہے، کیا تم کھیل سکو گی؟ میں نے وہ گرم اور بھاری سوئی اٹھا لی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا، میں کھیلوں گی، اپنی دادی کے لیے اور زایون کے لیے، میں یہ جوا کھیلوں گی۔ ابھی زد کچھ اور کہنے والا تھا کہ اچانک عبادت خانے کی چھت دھڑام سے نیچے آ گری۔ لکڑی کے شہتیر اور ملبہ چاروں طرف بکھر گیا۔ دھول کے بادل میں مجھے زایون گرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا اور اس کا لباس تار تار ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور اس کے جسم پر نیلے رنگ کے گہرے زخم تھے جن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور چلایا، ایشال بھاگو! میں اسے نہیں روک سکا، وہ بہت طاقتور ہے۔ اس کے پیچھے ٹوٹی ہوئی چھت کے راستے سے زربانو نیچے اتری۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے بال سانپوں کی طرح ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ شاید زایون نے اسے زخمی کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بھپری ہوئی تھی۔ اس نے زیغ کو دیکھا اور ایک زوردار کہکہا لگایا، اوہ، تو یہ بوڑھا جن بھی یہیں چھپا بیٹھا تھا۔ زیتون کے سارے پالتو کتے آج میرے سامنے جمع ہیں، کتنا اچھا موقع ہے سب کو ایک ساتھ ختم کرنے کا۔ زیغ نے اپنے ہاتھوں سے آگ کا ایک گولا بنایا اور زربانو کی طرف پھینکا، مگر زربانو نے منہ سے ایک کالی پھونک ماری اور وہ آگ کا گولا برف بن کر زمین پر گر گیا۔ زربانو نے ہاتھ لہرایا اور زیغ کو ہوا میں جکڑ لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری وفاداری پرانی ہو چکی ہے زیغ، اب میرا دور ہے۔ اس نے مٹھی بھینچی اور زیغ کا دھوئیں والا وجود ایک چیخ کے ساتھ بکھر گیا۔ وہ غائب ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف میں، زخمی زایون اور موت کی دیوی زربانو رہ گئے تھے۔ میں نے وہ سنہری سوئی اپنی مٹھی میں چھپا لی اور کمبل کو سینے سے لگا لیا۔ زربانو نے زمین پر قدم رکھا اور جیسے ہی اس کا پاؤں زمین پر لگا، فرش کی گھاس سوکھ کر راکھ ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھی۔
زایون نے میرے آگے آنے کی کوشش کی مگر وہ اتنا نڈھال تھا کہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ایشال میری بات سنو، مجھے چھوڑ دو اور یہاں سے نکل جاؤ، اس کے پاس مت جانا۔ زربانوں نے زایون کی گردن دبوچ لی اور اسے ہوا میں اٹھا لیا۔ زایون کی ٹانگیں ہوا میں جھولنے لگیں اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ زربانوں نے میری طرف دیکھا، اس کی نظریں میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ اس نے کہا، دیکھا لڑکی، تیرا شہزادہ کتنا کمزور ہے، یہ محبت کے چکر میں اپنی طاقت کھو بیٹھا ہے۔ اب تیرے پاس دو راستے ہیں، یا تو چپ چاپ وہ کمبل میرے حوالے کر دے، میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گی، بلکہ تجھے اتنا سونا دوں گی کہ تیری 7 نسلیں عیش کریں گی، اور اگر تو نے انکار کیا تو میں اس شہزادے کی گردن تیرے سامنے توڑ دوں گی اور پھر تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ میں رو پڑی، میرے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے کہا، اسے چھوڑ دے، خدا کے لیے اسے مت مارو، میں کمبل دینے کے لیے تیار ہوں۔ زایون نے گھٹتی ہوئی آواز میں چلایا، نہیں ایشال، ہرگز نہیں، یہ دھوکہ دے رہی ہے، یہ تمہیں بھی مار دے گی، اس کی بات مت سنو۔ زربانوں نے غصے سے زایون کو زمین پر پٹخا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا۔ زایون کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا۔ زربانوں نے چیخ کر کہا، منہ بند رکھ ورنہ میں ابھی تیرا دل نکال لوں گی۔ میں نے لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ذکر کی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جب زربانوں کمبل کو چھو رہی ہو تب گرا لگانا، یہ ایک خطرناک کھیل تھا، اگر میں 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہوئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں، میں تمہیں کمبل دوں گی، بس زایون کو جانے دو۔ زربانوں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی، سمجھدار لڑکی، لاؤ میری امانت مجھے واپس کر دو۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ زایون نے بے بسی سے مجھے دیکھا، اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شاید سمجھ رہا تھا کہ میں نے ہار مان لی ہے۔ میں زربانوں کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اس کا جسم تپتی ہوئی بھٹی کی طرح گرم تھا۔ میں نے کمبل کا ایک کونا اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑا جہاں وہ کچی گرا تھی، اور دوسرے ہاتھ سے کمبل اس کی طرف بڑھایا۔ زربانوں کی آنکھوں میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اپنی جیت کے نشے میں اتنی چور تھی کہ اسے میرے دوسرے ہاتھ میں چھپی سنہری سوئی نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی زربانوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمبل کو تھاما، میں نے محسوس کیا کہ کمبل کے اندر ایک زلزلہ سا آیا ہے۔ طاقت کا ایک طوفان زربانوں کی طرف منتقل ہونے لگا۔ زربانوں نے آنکھیں بند کر لیں اور سرشاری سے کہا، ہاں، یہ ہے میری طاقت، میری جوانی، میں اسے محسوس کر سکتی ہوں۔ زایون نے درد بھری آواز میں چیخ کر کہا، ایشال، تم نے کیا کیا؟ تم نے ہم سب کو مار دیا۔ مگر میں نے زایون کی بات نہیں سنی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ زربانوں کے ہاتھ کمبل پر تھے اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی مٹھی کھولی، سنہری سوئی کو سیدھا کیا اور کمبل کے کونے پر موجود اس کچی گرہ میں گھونپ دیا۔ زربانوں کی آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ اسے فوراً خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے۔ مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے سوئی کو گھمایا اور گرہ کو کس دیا۔ جیسے ہی وہ گرہ کسی، ایک زوردار کٹاک کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت بڑی زنجیر ٹوٹی ہو۔ کمبل جو ابھی تک سفید چمک رہا تھا، اچانک اس کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا، جیسے وہ خون میں نہا گیا ہو۔ زربانوں نے کمبل چھوڑنے کی کوشش کی مگر کمبل اس کے ہاتھوں سے چپک گیا تھا، جیسے وہ اس کی کھال کا حصہ بن گیا ہو۔ زربانوں نے خوفناک چیخ ماری، چھوڑو مجھے، یہ کیا جادو ہے؟ یہ مجھے جکڑ رہا ہے۔ میں نے فوراً کمبل چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں ہانپ رہی تھی اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ زایون نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کمبل اب زربانوں کے جسم پر خود بخود لپٹتا جا رہا تھا، جیسے کوئی زندہ اژدہا ہو۔ زربانوں پاگلوں کی طرح ناچ رہی تھی اور اپنے جسم کو نوچ رہی تھی، مگر کمبل اس کی گردن، اس کے بازوؤں اور اس کے پیروں کو جکڑتا جا رہا تھا۔ زربانوں نے میری طرف خونی نظروں سے دیکھا اور چلائی، دھوکے باز لڑکی، تو نے زیغ کے ساتھ مل کر یہ سازش کی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ حالانکہ اس کا جسم بندھا ہوا تھا مگر اس کی جادوئی طاقت ابھی باقی تھی۔ اس نے منہ کھولا اور ایک کالی شعاع میری طرف پھینکی۔ میں زمین پر گر گئی اور آنکھیں بند کر لیں مگر وہ شعاع مجھ تک نہیں پہنچی۔ زایون نے آخری وقت میں چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ گیا۔ وہ شعاع سیدھی زایون کے سینے پر لگی۔ زایون ایک دھماکے کے ساتھ اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں چیخ مار کر اس کی طرف بھاگی، زایون! ادھر زربانوں کا حال برا ہو رہا تھا۔ کمبل اب اس کی طاقت نہیں چوس رہا تھا بلکہ اس کے اندر اپنی قید شدہ لعنت انڈیل رہا تھا۔
ذیخ کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، کمبل الٹا کام کر رہا تھا۔ زربانو کا جوان اور طاقتور جسم اچانک ڈھلنا شروع ہو گیا، اس کی جلد سکڑنے لگی، بال سفید ہو کر گرنے لگے اور اس کی قداور قامت چھوٹی ہونے لگی۔ وہ درد سے بلبلا رہی تھی۔ نہیں، نہیں، میری جوانی، میرا وقت، مجھے واپس کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زربانو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس کی نظریں مجھ پر اور بے ہوش زایون پر جم گئیں۔ اس نے ایک آخری خوفناک داؤ کھیلا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سبز رنگ کا دھواں قید تھا اور اسے زور سے زمین پر دے مارا۔ شیشی ٹوٹتے ہی وہ دھواں تیزی سے پھیلا اور اس نے مجھے اور زایون کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ زربانو نے اپنی آخری سانسوں میں، جو اب ایک کھانستی ہوئی بڑھیا بن چکی تھی، ایک بد دعا دی۔ اگر میں نہیں بچوں گی تو تم بھی نہیں بچو گے۔ یہ فراموشی کا زہر ہے ایشال۔ تم دونوں زندہ تو رہو گے مگر ایک دوسرے کو بھول جاؤ گے۔ زایون کو کبھی یاد نہیں رہے گا کہ تم کون ہو اور تمہیں یاد نہیں رہے گا کہ تم نے کس کی جان بچائی۔ یہ میرا آخری انتقام ہے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ وہ سبز دھواں میرے پھیپھڑوں میں اتر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ زربانو کا وہ آخری اور بھیانک کہکہا فضا میں گونج رہا تھا کہ ہم زندہ تو رہیں گے مگر ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ یہ موت سے بدتر سزا تھی۔ میں نے زمین پر رینگتے ہوئے اپنا ہاتھ زایون کی طرف بڑھایا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، پھیپھڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور آنکھیں پتھرائی جا رہی تھی۔ میرے ذہن کی سلیٹ سے یادیں ایسے مٹ رہی تھیں جیسے تیز بارش میں ریت کا بنا ہوا گھروندا بہہ جاتا ہے۔ میں کون ہوں؟ یہ لڑکا کون ہے جو میرے سامنے بے سد پڑا ہے؟ میں یہاں اس ویران جنگل میں کیوں ہوں؟ یہ سوالات میرے دماغ میں بلبلوں کی طرح ابھرے اور پھر معدوم ہو گئے۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے دل سے اٹھی۔ کیا میں اپنی پہچان کھو رہی ہوں؟ میں نے آخری کوشش کے طور پر زایون کا ٹھنڈا اور بے جان ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اپنے ڈوبتے ہوئے ہوش میں خود سے کہا، ایشال کچھ بھی ہو جائے اس ہاتھ کو مت چھوڑنا، شاید یہی وہ واحد ڈور ہے جو مجھے واپس لا سکے۔ اور پھر میرا سر زور سے پتھریلی زمین سے ٹکرایا اور میں ایک گہری بے نام اور تاریک نیند کی وادی میں اتر گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، شاید گھنٹے، شاید دن یا شاید صدیاں۔ وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھولی تو میں نے خود کو کسی سخت زمین، کانٹے دار جھاڑیوں یا پتھروں پر نہیں بلکہ ایک انتہائی نرم، سفید اور مخملی بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ میرے نتنوں میں بارود اور خون کی بو نہیں تھی بلکہ قیمتی عطر، لوبان اور تازہ گلابوں کی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرا سر بھاری تھا جیسے صدیوں کا بوجھ اس پر لدا ہوا ہو اور آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ صاف ستھرے تھے۔ ان پر مٹی یا خون کا کوئی نشان نہیں تھا بلکہ وہ تو ایسے چمک رہے تھے جیسے میں نے ابھی دودھ سے غسل کیا ہو۔ میں نے گھبرا کر کمرے کی طرف نظر دوڑائی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ میرا وہ ٹوٹا پھوٹا لکڑی کا گھر نہیں تھا جہاں ہواؤں کے تھپیڑے آتے تھے۔ یہ تو کوئی بادشاہوں کا محل لگ رہا تھا۔ دیواریں سفید سنگ مرمر کی تھیں جن پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا اور وہ روشنی میں جگمگا رہی تھیں۔ چھت سے ایک بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا جس میں ہیرے جڑے تھے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے ہوا سے آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اپنے آپ سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ کیا میں مر چکی ہوں اور یہ جنت ہے؟ لیکن جنت میں تو سکون ہوتا ہے اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھول رہی ہوں، کچھ بہت اہم، کوئی ایسا شخص جو میری زندگی کا محور تھا، مگر میرا دماغ بالکل خالی تھا، جیسے کسی نے کتاب کے سارے ورق پھاڑ دیے ہوں اور صرف خالی جلد باقی رہ گئی ہو۔ میں بستر سے نیچے اتری۔ میرے پیروں کے نیچے بچھا ہوا قالین اتنا نرم تھا کہ پاؤں دھس رہے تھے۔ میں ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک بڑے آئینے کے سامنے گئی۔ میں نے اپنا عکس دیکھا تو چونک گئی۔ میں نے ایک سفید ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس پر موتی ٹنگے تھے۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی مگر میری آنکھوں میں ایک ویرانی تھی، ایک اجنبیت تھی۔ میں نے آئینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی، تم کون ہو لڑکی؟ تمہارا نام کیا ہے؟ مگر آئینے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ایک لمبا اور وسیع برآمدہ تھا جس کے ستون اونچے اور منقش تھے۔ وہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ باہر وہی پہاڑ تھے، وہی برف تھی، مگر میرا گھر، میرا وہ لکڑی کا گھر، دادی کی نشانیاں، وہ سب غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ یہ عالیشان عمارت کھڑی تھی۔ تبھی میری نظر برآمدے کے آخری کونے پر کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ پشت کیے کھڑا تھا اور خاموشی سے دور برف پوش چوٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا لباس شاہانہ تھا،
سیاہ شیروانی جس پر سنہری تاروں کا کام تھا، اور اس کے کندھوں پر ایک سرخ رنگ کا کمبل پڑا ہوا تھا جس پر عجیب و غریب سنہری کڑھائی چمک رہی تھی۔ وہ کمبل ہوا میں ہلنے کے بجائے ایک عجیب وزنی کیفیت کے ساتھ اس کے کندھوں پر جمع ہوا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک انجانی کشش، ایک مقناطیسی طاقت مجھے اس کی طرف کھینچنے لگی۔ میرے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے، حالانکہ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، یہ کوئی اجنبی ہے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہی وہ منزل ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، سنیے، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ شخص میری آواز سن کر چونکا، اس کے کندھے لرزے اور وہ آہستہ سے میری طرف مڑا۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا، مجھے لگا کہ میرے سینے میں سانس رک گئی ہے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور انتہائی وجیح تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے نیلے سمندر جیسی تھی جن میں ڈوب جانے کو دل چاہتا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر پلک جھپکنا محال تھا، مگر اس کی ان نیلی آنکھوں میں ایک شدید الجھن، درد اور بے چینی تھی، جیسے وہ کسی گمشدہ خزانے کو تلاش کر رہا ہو۔ وہ میری طرف بڑھا، اس کے چلنے میں ایک بادشاہوں جیسا وقار تھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، اور تم کون ہو اے اجنبی لڑکی؟ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اس محل میں پایا اور اس کمبل کو اپنے کندھوں پر۔ مجھے اپنا نام یاد نہیں، مجھے اپنا ماضی یاد نہیں، مگر جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں۔ میرے دل میں ایک ایسا درد اٹھتا ہے جو مجھے تمہارے قدموں میں بیٹھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ بتاؤ، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ کیا تم میرے اس خالی پن کو بھر سکتی ہو؟ زربانوں کا زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی بن چکے تھے۔ ہمارے دماغوں پر بھول کا تالا لگ چکا تھا، مگر ہماری روحیں ایک دوسرے کو پہچان رہی تھی۔ روحوں کی یادداشت دماغ کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں نے روحاسی ہو کر کہا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، میرا ذہن خالی ہے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں بہت اکیلی تھی اور مجھے کسی کا انتظار تھا، مگر وہ کون تھا مجھے نہیں معلوم۔ لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے اپناپن محسوس ہو رہا ہے، جیسے میرا کوئی کھویا ہوا حصہ آپ کے پاس ہے، جیسے میری سانسیں آپ کے وجود سے جڑی ہیں۔ زایون، جسے اپنا نام یاد نہیں تھا، اس نے بے چینی سے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور ایک دردناک آواز میں کہا، یہ کیسی سزا ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے، یہ محل، یہ طاقت، یہ جواہرات، مگر مجھے اپنا نام تک یاد نہیں۔ اور یہ کمبل، یہ سرخ کمبل مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب بھی میں اسے اتارنے کی کوشش کرتا ہوں میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس میں کوئی راز دفن ہے۔ میں نے اس سرخ کمبل کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے کونے پر ایک سنہری سوئی لگی ہوئی تھی جو کپڑے کے اندر دھسی ہوئی تھی اور اس کا سرا باہر نکلا ہوا تھا۔ اس سوئی کی نوک پر ایک عجیب سی سرخ روشنی چمک رہی تھی۔ اس سوئی کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے بجلی کوندی ہو۔ ایک دھندلی سی تصویر ابھری، ایک اندھیرا غار، ایک سایہ دار جن اور ایک بوڑھی عورت کی بد دعا۔ وقت کی سوئی۔ میں بے اختیار کسی نادیدہ طاقت کے زیر اثر آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ اس کمبل کی طرف بڑھایا۔ زایون نے مجھے روکا نہیں۔ وہ ساکت کھڑا رہا جیسے وہ بھی اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس سنہری سوئی کو چھوا۔ جیسے ہی میری انگلی اس سوئی سے ٹکرائی، ایک زوردار کرنٹ ہم دونوں کے جسم میں دوڑ گیا۔ محل کی دیواریں لرز اٹھی، فانوس ہلنے لگے اور باہر ہواؤں نے شور مچایا۔ اچانک مجھے دادی کی خوشبو آئی، وہی پرانی مشک اور گلاب کی خوشبو جو میرے بچپن کی ساتھی تھی، اور میرے کانوں میں دادی کی مانوس آواز گونجی، ایشال، نیکی کبھی نہیں مرتی، اور سچی محبت کو کوئی زہر، کوئی جادو نہیں مٹا سکتا۔ اس آواز کے ساتھ ہی میرے دماغ پر پڑا ہوا وہ سبز اور دھندلا پردہ تار تار ہو گیا۔ یادوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ طوفانی رات، وہ بوڑھا اور لاچار فقیر، وہ کالا کمبل، زایون کا جوان ہونا، زربانوں سے جنگ، کھائی میں گرنا، اور وہ آخری قربانی، سب کچھ کرسٹل کی طرح صاف ہو گیا۔ میرا نام ایشال ہے اور یہ میرا زایون ہے۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور زایون کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی تبدیلی آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان پانی سے باہر نکلا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس بار اس کی نظروں میں وہ اجنبیت اور خالی پن نہیں تھا، بلکہ بے پناہ محبت، شناسائی اور شکر گزاری تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور اس نے آہستہ سے مگر یقین کے ساتھ میرا نام پکارا، ایشال، میری زندگی،
میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور گھٹنوں کے بل گر گئی۔ جذبات کی شدت سے میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ زایون نے فوراً مجھے تھاما اور مجھے زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے جو میرے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے جذباتی ہو کر بھاری آواز میں کہا، زربانو ہار گئی ایشال، وہ بدبخت ہم سے جیت کر بھی ہار گئی۔ اس کا زہر ہماری یادیں تو مٹا سکتا تھا مگر ہماری روحوں کا تعلق نہیں توڑ سکا۔ مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ تم نے میری جان بچائی، تم نے میرے لیے موت کا سامنا کیا، تم نے وہ سوئی لگا کر اس چڑیل کا خاتمہ کیا، تم میری محافظ ہو، تم تو میری نجات دہندہ ہو۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا اور کہا، مجھے لگا تھا میں تمہیں کھو چکی ہوں زایون، مجھے لگا تھا ہم ہمیشہ کے لیے اجنبی ہو کر رہ جائیں گے۔ میں اس بھولنے کے عذاب سے بہت ڈر گئی تھی۔ زایون نے میرے آنسو اپنے انگوٹھے سے پونچھے اور مسکراتے ہوئے کہا، جو چیز دادی کی دعاؤں اور کالی بھیڑ کے اس مقدس کمبل سے جڑی ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ دیکھو، اس نے اپنے کندھے پر موجود کمبل کی طرف اشارہ کیا جو اب سرخ سے واپس سنہری اور سفید رنگ میں بدل رہا تھا اور اس میں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ یہ کمبل اب لعنت کا نشان نہیں رہا بلکہ یہ ہماری فتح اور محبت کی علامت بن چکا ہے۔ تبھی ہمیں محسوس ہوا کہ کمرے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ ایک ٹھنڈی اور پرسکون ہوا کا جھونکا آیا اور ہمارے گرد گھومنے لگا۔ ایک بہت ہی شفقت بھری اور مہربان آواز آئی، خوش رہو میرے بچوں، آباد رہو۔ یہ زیخ کی آواز نہیں تھی، نہ ہی زایون کی، یہ میری دادی بی بی زیتون کی آواز تھی۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ زایون نے بڑے ادب سے سر جھکایا اور کہا، آپ کی دادی ابھی بھی یہیں ہے ایشال، ان کی روح ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ان کی دعاؤں نے اس لکڑی کے ٹوٹے ہوئے جھونپڑے کو اس عالیشان محل میں بدل دیا ہے۔ یہ میری جادوئی طاقت نہیں ہے، یہ ان کی روحانیت کا کرشمہ ہے جو تم جیسی نیک پوتی کے لیے تحفہ ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ تم ہمیشہ ایک ملکہ کی طرح رہو۔ زایون نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے کھڑا کیا اور مجھے سہارا دے کر برآمدے میں لے آیا۔ باہر کا منظر حسین ترین تھا۔ طوفان مکمل طور پر تھم چکا تھا۔ آسمان صاف نیلا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور برف سونے کی طرح دمک رہی تھی۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں جو زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ زایون نے میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے پہلی بار اس صبح کیا تھا جب وہ بوڑھے سے جوان ہوا تھا، اور اپنی بھاری اور پروقار آواز میں کہا، ایشال، تم نے ایک بوڑھے اور بدبودار فقیر کو پناہ دی تھی۔ تم نے بنا کسی لالچ کے ایک لعنت زدہ جن کو اپنی سب سے قیمتی چیز دے دی تھی۔ تم نے موت کے منہ میں جا کر میری حفاظت کی۔ میں شمال کا شہزادہ زایون آج تمہارے سامنے ایک سوالی بن کر کھڑا ہوں۔ کیا تم اس جنزادے کی ملکہ بننا پسند کرو گی؟ کیا تم میرے ساتھ اس محل میں ان پہاڑوں پر راج کرو گی؟ میرے دل میں خوشی کے پھول کھل اٹھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا مضبوط ہاتھ تھام لیا اور کہا، میں ایک شرط پر ملکہ بنوں گی زایون۔ زایون نے چونک کر پوچھا، شرط؟ کیسی شرط؟ میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں، چاہے تم ستارے مانگ لو۔ میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثر سے کہا، شرط یہ ہے کہ اس محل کا دروازہ کبھی غریبوں، لاچاروں اور مسافروں کے لیے بند نہیں ہوگا، جیسے میری دادی کی جھونپڑی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو نہیں بھولیں گے، اور جو بھی یہاں آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ زایون کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، یہ شرط نہیں، یہ میرا اعزاز ہے میری ملکہ۔ آج سے یہ زیتون محل کہلائے گا اور یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ میری اور زایون کی شادی ہو گئی اور ہم دونوں اسی پہاڑ پر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہماری محبت اور سخاوت کی داستان ہواؤں کے ذریعے پوری وادی میں پھیل گئی۔ آج بھی سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب کوئی غریب مسافر، کوئی راستہ بھولا ہوا سیاح یا کوئی لاچار فقیر اس پہاڑی راستے سے گزرتا ہے تو اسے اندھیرے اور طوفان میں ہمارا یہ چمکتا ہوا، نور میں نہایا ہوا محل دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے محل کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور وہاں سے آج بھی وہی مشک، لوبان اور گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ ہم مسافروں کو اندر بلا کر شاہانہ کھانا کھلاتے ہیں، اور جب وہ رخصت ہونے لگتے ہیں تو زایون خود انہیں دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں اور تحفے کے طور پر انہیں ایک گرم اونی چادر اور سونے کے سکے دیتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہو کر مسافروں سے مسکرا کر کہتی ہوں، کبھی کسی کی پرانی چیز کو حقیر مت سمجھنا، اور کبھی کسی دستک دینے والے کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ فقیر کے روپ میں کوئی امتحان ہو، یا شاید آپ کی قسمت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔
وہ جادوئی کمبل آج بھی ہمارے محل کے ایک خاص کمرے میں موجود ہے، اور جب تک وہ وہاں ہے اور جب تک ہم نیکی کے راستے پر ہیں، وقت ہم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ صدیاں گزر گئیں مگر ہم ہمیشہ جوان ہیں، اور ہماری خوشیاں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔